السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جس نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کی اور کئی مشکلات کا سامنا بھی کیا۔ ناظرین، آپ نے ہونڈا کمپنی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ آج ہم اس کمپنی کے بانی سوچیرو ہونڈا کے بارے میں بات کریں گے۔ سوچیرو ہونڈا 1906 میں جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئرنگ کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی تھے جو کہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، لہٰذا ہونڈا اپنے والدین کی آخری امید تھا۔ ہونڈا کے والد نے اسے ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا، لیکن اس کو پڑھائی سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ البتہ اس کو اپنے والد کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے اخبار میں جاب کا ایڈ دیکھا، جس میں ٹوکیو کی ایک آٹو موبائل سروس اسٹیشن آٹھ شکائی میں ٹیکنیشین چاہیے تھے۔ ہونڈا نے کمپنی کو اپلیکیشن لکھی اور کچھ دن بعد اس کا پازیٹیو رپلائی بھی آ گیا، لہٰذا ہونڈا اپنا گھر بار اور اسکول چھوڑ کر ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے یہاں آیا تھا، لیکن جلد ہی اس کے خوابوں پر پانی پھر گیا جب آٹھ شکائی کے مالک نے صفائی ستھرائی کے کام کروانا شروع کر دیے۔ ہونڈا کے پاس مجبوراً یہ کام کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ اور گھر بار چھوڑ کر بہتر مستقبل کی آس لگائے نکلا تھا، اور اب اسے واپس جانے میں بھی شرم آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ اور جاب بھی کرتا رہا، لیکن کچھ مہینوں بعد آٹھ شکائی کے مالک نے اس سے ورک شاپ کے کام بھی لینا شروع کر دیے۔ ہونڈا کو شروع سے ہی اس کام میں بہت انٹرسٹ تھا، اسی لیے وہ چیزوں کو بآسانی سمجھ جاتا تھا۔ اسی دوران آٹھ شکائی نے 2 اسپورٹس کار بھی بنائی جس میں یوزڈ انجن کو استعمال کیا گیا تھا۔ ان کی بنائی ہوئی اسپورٹس کار نے 1924 میں جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی تھی۔ ہونڈا ابھی تک ایک اچھا میکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پر بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوچیرو ہونڈا نے موٹر اسپورٹس کو اپنا کیریئر بنا دیا۔ اگلے کئی سال تک وہ آٹھ شکائی میں ہی کام کرتا رہا۔ 1928 میں آٹھ شکائی کے مالک نے ایک نئی برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا، اور اس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے اس نئی برانچ کو صرف ایک ورکر کی مدد سے شروع کیا، اور کچھ ہی سالوں میں اس نے 30 ورکر کو ہائر کر لیا۔ اب وہ ایک بریلینٹ میکینک اور ریس رنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا۔ اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک اسپورٹس کار بھی تیار کی جو 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی تھی۔ اس کار نے ریس میں حصہ لیا اور نہ صرف پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ ریکارڈ 20 سال تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ آٹھ شکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ ہونڈا اب خود کا اپنا ورک شاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید یہ قسمت کو منظور نہ تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک ہولناک حادثہ ہوا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا اور شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا۔ ہونڈا کو اپنا کیریئر یہیں ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اب نہ تو وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریس میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے آٹھ شکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ اب وہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ وہ اسپیئر پارٹس بنانے کے لیے ایک نئی کمپنی شروع کریں۔ لیکن آٹھ شکائی کے مالک نے اس آئیڈیا کو فوراً ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ان کو پہلے سے اتنا زیادہ پروفٹ مل رہا تھا، تو پھر کیوں نیا رسک لیا جائے۔ ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس مینوفیکچرنگ کمپنی وہ اکیلے کھولے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر پارٹس مینوفیکچرنگ کمپنی کھولی اور اپنے دوست کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے، لیکن ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ دن بھر آٹھ شکائی کے لیے کام کرتا، جبکہ رات میں اپنی کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پر کام کرتا رہا، لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ الٹا وہ کمزور ہو چکا تھا، ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روکے بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے میٹلرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور میٹلرجی کی فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے ہنر کو آزمانے لگا۔
سن 1939 میں 3 سال کی لگاتار محنت کے بعد وہ آخر کار ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے 8 شکائی سے جاب چھوڑ دی اور اپنی کمپنی کے لیے پسٹن بنانے میں لگ گیا۔ اس نے ٹویوٹا کمپنی کو اپنے بنائے ہوئے پسٹن آفر کیے تو ٹویوٹا نے 50 میں سے 47 ڈیزائن ریجیکٹ کر دیے۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کے گری۔ اس نے جاپان کی مختلف کمپنیوں کے دورے لگانا شروع کر دیے، الگ الگ کمپنیوں میں گیا اور کار مینوفیکچررز سے ملا اور اگلے کئی سال اس نے مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے۔ اس بار اس نے نئے پسٹن ڈیزائن کیا اور اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیوں کے کوالٹی کنٹرول نے پاس کر دیا۔ اس کو آرڈر ملنا شروع ہو گئے۔ ایک بار پھر ہونڈا کو اپنا خواب پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے 2000 ورکر بھی ہائر کر لیے۔ ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں کی مہمان تھی۔ 1941 میں جاپان میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی اور جاپانیز منسٹری نے جاپانیز کمپنیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس میں ہونڈا کمپنی بھی شامل تھی، اور اس کے ورکرز کو ملٹری سروس میں لگا دیا۔ 1944 میں ہونڈا کی کمپنی پر میزائل لگا، جس کے نتیجے میں ہونڈا کمپنی پوری کی پوری برباد ہو گئی۔ پورے ملک کے حالات بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جاپان جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ 1945 میں 2 نیوکلیئر اٹیکس ہوئے، جس نے جاپان کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ تو ختم ہو چکی تھی، لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے بچے کچے اثاثے بیچ کر ایک بار پھر سے جاب لیس ہو کر گھر بیٹھ گیا۔ یہ حالت صرف ہونڈا کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ پورا جاپان بہت برے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ اکانومی میلٹ ہو رہی تھی، کھانے پینے کی شدید قلت تھی اور مہنگائی سب کی کمر توڑ رہی تھی۔ اسی دوران ہونڈا کو آرمی کا ایک چھوٹا انجن ملا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس انجن کو سائیکل پر فٹ کر دیا جائے تاکہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو سکے۔ جب لوگوں نے سائیکل پر لگا ہوا انجن دیکھا تو سب کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور انہوں نے ہونڈا سے اس سائیکل کو بنانے کی ڈیمانڈ کی۔ ہونڈا نے کچھ یوز انجن کلیکٹ کیے اور سائیکل پر فٹ کر کے بیچنے لگا، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ ہونڈا نے ارادہ کیا کہ وہ اپنا خود کا انجن ڈیزائن کرے گا۔ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ تھا کہ کسی انجن پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بڑے پیمانے پر انجن بنا سکیں۔ اس نے 18,000 دکانداروں کے نام ایک لیٹر لکھا۔ لوگوں کو ہونڈا پر اتنا بھروسہ تھا کہ ان میں سے 3,000 دکانداروں نے پازیٹیو رپلائی دیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں دینے کا وعدہ کیا۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل لانچ کی جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق تھی۔ کیونکہ ہونڈا کو ریسنگ کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے ایک ریسنگ بائک بھی تیار کی، جس نے 1962 میں انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں مشہور کر دیا اور بہت ہی کم عرصے میں ہونڈا نے 1 کروڑ یونٹ سیل کر دیے۔ اپنی زندگی کے 62 سال گزرنے کے بعد ہونڈا کو کامیابی تو مل چکی تھی، لیکن جو خواب وہ بچپن سے ہی لیے بیٹھا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہونڈا اب کار مینوفیکچر کرنا چاہتا تھا۔ ہونڈا نے پہلی بار ایک ٹرک T360 لانچ کی جو کہ فیل ہو گئی۔ اس کے بعد ریس کار S5 فارمیٹ لانچ کی، جس کے صرف 1300 یونٹ ہی بک پائے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد ہونڈا نے 1972 میں اپنی کار ہونڈا سیوک کے نام سے مارکیٹ میں لانچ کی۔ یہ وہ کار ہے جس کے ماڈل آج بھی دنیا میں مشہور ہیں۔ 1980 میں ہونڈا موٹرز جاپان کی تیسری بڑی کار مینوفیکچرنگ کمپنی بن گئی۔ آج ہونڈا کا نام ہر کار، موٹر سائیکل، سپورٹس انجن، پلین انجنز اور درجنوں پاور ٹولز پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہونڈا سیوک کے لانچ ہونے کے اگلے سال ہی ہونڈا نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اگست 1951 کو ان کی زندگی کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔